الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات صدق الله مولانا العظيم بكر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چارے یار نبی دے عاشق چارے یار نبی دے کوئی دسے نہ چاہا ورگا چارے یار نبی دے عاشق کوئی دسے نہ انہاں یاراں ورگا تے نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہاں جان سارا شان صدیق کی دستان اعظم شان صدیق کی دستان ایک کو یار ہزاراں ورگا واجب سامعین محتشم حضرت
حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت النظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس مطہر اور مبارک کلام الہی میں سے چند کلمات طیبات آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کی سعادت مجھے رب ذوالجلال نے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے امام المسلمین، امام الصدیقین، امام المتقین، امیر المؤمنین، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر جاری و ساری ہے۔ دعا کرو رب کنا سانو حق بات بیان کرن دی، سمجھن دی، عمل کرن دی، اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک تے تواڈے سامنے ایک گل بیان کیتی سی کہ سارے نبیاں دی امتاں وچوں اور اس امت دے وچوں بھی سب تو اعلیٰ، سب تو افضل نبیاں تو بعد جڑی ذات ہے انہاں دا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج دی مختصر کی گفتگو کا عنوان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور شان تمہارے سامنے بیان کرنی ہے۔ خالق کائنات کے ذات فرمایا فاستبقوا الخیرات، فرمایا نیکیاں دے اندر اگے بڑھو، نیکیاں دے اندر اگے بڑھو۔ اسی دنیا دے کماں دے اندر ایک دوسرے تو اگے بڑھن دی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کو 4 پیسے آ جان اسی کہتے ہیں ساڑی کو جس تو بھی زیادہ مال ہونا چاہیے، کسی کو چنگا گھر آ جائے تو اسی کہتے ہیں ساڑی کو لے تو بھی ڈبل ہونا چاہیے، رقبے دے لحاظ نال بھی تے اونچائی دے لحاظ نال بھی، ہر لحاظ نال اسی اپنی دنیا نو دوجیاں تو بہتر کرن دی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرا رب کہنا ہے دنیا نہیں، نیکیاں دے اندر ایک دوسرے کو اگے بڑھن دی کوشش کرو، نیکیاں دے اندر اگے جاؤ۔ امت دے جتنے بھی طبقات ہیں انہاں وچوں سب تو اونچا طبقہ جو ہے انہاں دا نام ہے صحابہ کرام۔ سبحان اللہ، انہاں دا کی نام ہے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام نیکیاں دے اندر ہمیشہ ایک دوسرے تو اگے بڑھن دی کوشش کرتے رہے ہیں۔ جب بھی نبی کریم علیہ السلام نے کوئی حکم دیتا ہر صحابی نے کوشش کی تھی کہ یہ کام میں کرا اور سارا تو چنگا کرا دے اگے بڑھ کے کرا۔ لیکن سانو حدیثاں دستیاں نے، صحابہ نے اقوال دستے نے، خود آقا کریم علیہ السلام دی حدیث مبارک سانو دستی ہے کہ کوشش سارے نے کی ہے لیکن سارے تو اگے جڑی ہستی نظر آئی ہے نیکیاں دے اندر وہ دا نام صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کوشش سارے نے کی ہے
لیکن آپ تو کوئی بندہ آگے بڑھ نہیں سکیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے آقا علیہ السلام نے آپ نے مقتدیاں معلوم کیتا تو آپ نے فرمایا میرے غلاموں دسو، فرمایا کہ تواڈے وچوں کون ہے کہ جنہیں اج روزہ رکھیا ہوئے ہے؟ من اصبح منکم اليوم صائما، تواڈے وچوں اج کیڑے بندے نے صبح اس حال وچ کیتی ہے کہ وہ روزہ دار ہے؟ میرے آقا نے سارے صحابہ نے سوال کیتا لیکن جواب صرف ایک بندے نے دیتا، تو انہوں نے نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے عرض کی تھی آنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں روزہ رکھیا ہوئے ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیتا، فرمایا فمن تابع منکم اليوم جنازۃ، فرمایا میرے صحابہ تواڈے وچوں اج کسے فوت ہونا دا جنازہ کنے پڑھیا؟ سوال سارے میں سی لیکن جواب صرف ایک ہستی والوں آیا اور انہوں دا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے عرض کی سنیا میں جنازہ پڑھیا، اور یہ جڑی روایت ہے نا اینو ریاض النظرہ کے اندر اس انداز کے اندر بیان کیتا گیا ہے کہ جدو آقا علیہ السلام نے پہلا سوال کیتا نا، اور نماز ہی پتہ ہے کیڑی سی؟ فجر دی نماز۔ فجر دی نماز پڑھ کے میرے آقا علیہ السلام نے منہ اپنے غلاماں وال کیتا تے مصطفیٰ جانے رحمت نے سوال کیتا، فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، میرے صحابہ تواڈے وچوں اج روزہ کہنے کہنے رکھیا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں رات کو ارادہ بھی روزے کا کوئی نہیں کیتا تے ہن روزے وچ ہاں بھی نہیں، روزہ میں نہیں رکھیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب جواب سنیا تے نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پہ آپ نے عرض کی تھی سنیا میں رات کو ارادہ بھی کیتا سی تے ہن ہے بھی روزے وچ، سبحان اللہ سبحان اللہ میں روزہ رکھیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے دوسرا سوال کیتا، فرمایا کہ وَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا، فرمایا میرے صحابہ تواڈے وچوں اج اس ویلے، اور گل کل دی نہیں اج دی گل ہے تے وقت کیڑا ہے؟ فجر دی نماز دا، تواڈے وچوں مریض دی عیادت کینے کیتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بول پہ انہوں نے کی تھی سنیا ہونے دے گھروں اٹھ کے آئے ہیں، گل سمجھ آئیے بھائی فجر دی نماز ہے نا، انہوں نے کی تھی سنیا ہونے دے گھروں اٹھ کے آئے ہیں، نماز پڑھی ہے تو اس کو پہلے کسی دی عیادت کیویں اسی کر سکتے سا، لیکن نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پہ انہوں نے کی تھی سنیا میں عیادت کر کے آیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی عبد الرحمان بیمار سن، میں نو پتہ سی، میں صبح گھروں اٹھیا پہلے انہوں نے کول گیا، انہوں نے عیادت کی تھی اور دن بعد میں تواڈے پیچھے آ کے نماز پڑھی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے تیسرا سوال کر دیتا، فرمایا کہ میرے صحابہ من اطعم منکم اليوم مسکینا، میرے صحابہ تواڈے وچوں اج مسکین نو کھانا کینے کھلایا ہے؟ تو دوجے الفاظ ہے کہ تواڈے وچوں صدقہ کینے کیتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بول پہ انہوں نے عرض کی تھی سونیا ہونے دے گھروں آ گیا تے صدقہ نماز تو پہلے کیویں کر سکتے سا؟ فاروق اعظم جنہوں یہ جواب دے چکے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی سونیا میں صدقہ بھی کر کے آیا، سبحان اللہ، میں صدقہ بھی کر کے آیا۔ کیویں تسی صدقہ کیتا ہے نماز سے پہلے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جدوں گھروں اٹھیا میں
اپنے بھائی کی عیادت واسطے گیا تیماردازی واسطے گیا نال جڑا بیٹا سی عبد الرحمان وہ چونکہ اجے چھوٹا ہے یہ ہاتھ چ روٹی کا ٹکڑا سی جڑا کھانا سی پیا گھروں روٹی کا ٹکڑا چک کے لے آیا وہ کھا رہا سی کچھ ٹکڑا بچیا ہوا سی مسجد کے اندر آیا ایک اور بندہ ایک بچہ وہ باہر کھلو کے مگنا سی پیا تو میں اپنے بیٹے کے ہاتھ میں لے کے انہوں دے دیتا ہے تو میں صدقہ بھی کر کے آیا تو مسلم شریف کے اگلے الفاظ دے رہے میرے آقا علیہ السلام اسی حدیث سے الفاظ دے رہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تھوڑے وچوں اج جنازہ کینے پڑھیا ہے تو سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی سونیا میں جنازہ پڑھ کے آیا میں جنازہ حضرت سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ذات ہے کہ آپ نیکیاں دے اندر کوئی بھی آپ کا مقابلہ نہیں سی کر سکتا صحابہ لگے سارے کوشش کرتے سن نیکیاں میں اگے بڑھن نہیں لیکن آپ کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکیا دو گواہیاں پیش کر کے گل ختم کرنے لگا دو گواہیاں پہلی گواہی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو پتہ لگا جدو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت سی کہ فلاں محلے کے اندر ایک مائی ہے جڑی اکھاں تو معذور ہے بینائی ہوتی نہیں تے ہے بھی کلی ہے اور دا کوئی والی وارث بھی کوئی نہیں تے آپ نے سوچا کہ چلو میں جا کے فجر کی نماز تو پہلے جا کے وہ دے گھر دا کم کرا ہوا کرا پانی ہری بھر کے دے آواں ہو جائے چھوٹا موٹا کام ہوئے کر دیا تاکہ وہ دے سے آسانی پیدا ہو جائے آپ جدو گئے نا جا کے مائی نال سلام دعا کی تھی انہوں نے پوچھا کون ہے عرض کی تھی عمرہ کیوں آیا ہے عرض کی تھی کہ میں پتہ لگا ہے کہ تھوڑی بینائی نہیں ہے تو کم کرنا لا بھی کوئی نہیں میں آیا بھی تھوڑی کوئی مدد کرا آپ نے فرمایا تیرے تو پہلے کوئی آیا سی سارے کام کر کے ٹر گیا ہے سارے کام کر کے ٹر گیا ہے اپنے نام ہوئے کہ نماز بھی اجے فجر دی نہیں ہوئی تو پہلے کون آ گیا کام کرنا لا دوسرے دن آپ تھوڑا اور پہلے آئے آپ جب مائی نے سلام دعا کی تھی مائی نے کہا آج بھی آیا سیدھے کام کر گیا سارے اگلے دن آپ اور پہلے آئے کہ ویکھا دے سیدہ ہے کون ہے جدو آپ آئے نا دے آپ نے ویکھا کہ ایک بندہ اگو آ گیا دے چہرے دے نقاب ہے مائی نے کہا ہونی تو دے پیا چہرے دے نقاب ہے آپ تو بڑے اشتہار سی کہ ویکھا دے سیدہ کہ کون ہے آپ نے اگے والے کے اودا مطلب نقاب تھلے کیتا جدو نقاب تھلے کیتا تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کہ صدیق میں جدو بھی کوشش کی ہے نا تیرے کو اگے بتاؤں نہیں کسی بھی نیکی دے اندر صدیق تو میں نو آپ نے تو اگے نہیں بتاؤں دیتا تو میں نو آپ نے تو اگے اور دوسری گواہی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے آپ فرماتے ہیں ما سبقنا الى خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر تبرانی شریف کی روایت ہے آپ کہتے ہیں اساں آپ نے گل نہیں کی تھی حضرت عمر نے آپ نے گل کی تھی کہ میں جدو بھی کوشش کی تھی ہے اے صدیق تیرے تو اگے بڑھنے نیکی دے اندر لیکن میں ود نہیں سکیا لیکن حضرت مولا علی نے آپ نے گل نہیں کی تھی انہاں سارے نے گل کی تھی ہے کہتے ہیں اسی سارے صحابہ جتنے بھی ہیں اساں جدو بھی کوشش کی تھی ہے صدیق اکبر تو اگے بڑھنے نیکی دے اندر اسی پیچھے رہ گئے صدیق اگے نکل گیا سبحان اللہ اللہ اکبر اے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات ہے انہوں نے نام اسی بھی لے لیا انہوں نے محبہ سانو ہی چاہیے کہ اسی بھی نیکی دے اندر ہمیشہ پہل کرنے کی کوشش کریے اور شیطان جو ہے نا بڑا ساڑا کھلا دشمن ہے قرآن نے کہا ہے تو وہ مبین تو بڑا کھلا دشمن ہے ادھر اسی ارادہ کرتے ہیں نا مسجد اندر 100 روپیہ پا دیئے چندے دے اندر تو نال کہتے ہیں 100 روپیہ چھوڑ 5-10 کافی نے اپنے خرچے ویک مہنگائی ویک 100 روپیہ کیوں پان لگے ہیں 10-20 روپے کافی نے فوراً رکاوٹ پا لے جائے اس سے وجہ تو ایک کیا جانا ہے کہ نیکی دا جو ہی خیال آوے نا تے کر گزرو انتظار نہ کرو جے تسی انتظار جگر پہ گئے نا
ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਿਆਨ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੈਯਦਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्ला ਅਲ-ਬਲਾਗ।